تو مجلسی کہتا ہے تعریف قرآن کی ایک تو روایات بہت ساری صحیح ہیں، نمبر دو وہ روایات صحیحہ معنوی طور پر متواتر ہیں، نمبر تین صریحۃ فی نقص القرآن و تغییرہ، وہ قرآن میں کمی بیشی تغیر تبدل کے اوپر یہ نہیں کوئی مخفی دلالت ہے، صراحتاً کھول کر بڑی واضح طور پر دلیل بنتی ہیں۔ تعریف قرآن کے مسئلے میں جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں، لا یقصر عن اخبار الامامہ، مسئلہ امامت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان سے کم نہیں ہیں۔ الحسن اسلامک سینٹر مؤسسها مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ۔ اب آ جائیے تعریف قرآن والے عقیدے کی طرف۔ کس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے اصول کافی جلد دوم صفحہ 634 پیش کر رہا ہوں، اور میں اس کی شرح بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ روایت میں شیعہ حضرات کی پڑھوں اور اس کی شرح اپنی مرضی یا اہل سنہ اہل الحدیث کی طرح پہ کروں۔ جیسے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ہمارے مذہب کی کتب سے روایات تو پیش کریں لیکن ہمارے ائمہ حدیث کی تشریحات کو پس پش ڈال دیں، ایسے ہی آپ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں پیمانہ انصاف کا رکھتا ہوں، اللہ کے فضل سے انصاف کا پیمانہ رکھتا ہوں۔ روایت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، روایت کی صحت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا، اس روایت کا نتیجہ اور اس کی دلالت بھی تمہارے گھر سے پیش کروں گا۔ یہ اصول کافی ہے۔ جلد نمبر 2 ہے محمد بن یعقوب الکلینی کی لکھی ہوئی، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے۔ کتاب فضل القرآن صفحہ 634 روایت نمبر 28، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا، یہ ان کی روایت ہے، ہماری نہیں ہے، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، بے شک وہ قرآن جو جبرائیل امین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے اس کی 17,000 آیتیں تھیں، 17,000 آیات۔ اب تو 6,000 کوئی 358 یا کے قریب قرآن کی آیتیں ہیں۔ 17,000 آیتوں والا قرآن جبریل لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ اس سے بعض بریلوی حضرات یا کوئی جو شیلے دیوبندی خطباء نے کہہ دیا ہوگا کہ جب 17,000 آیتیں تھیں تو یہ 6,000 سے کچھ اوپر آیتوں والا قرآن تو 30 پارے ہے تو اس کے 40 پارے بنتے ہوں گے، لیکن یہ بات کسی اہل الحدیث نے نہیں لکھی۔ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو جبریل لے کر آئے تمہارے عقیدے کے مطابق 17,000 آیتوں والا تھا۔ اب اس روایت کی صحت اور یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے یہ میں تمہارے مذہب کی کتاب سے ہی پیش کرتا ہوں۔ تمہارا خاتم المحدثین محمد باقر مجلسی، اس نے جو اصول کی کافی کی شرح لکھی ہے، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، یہ مرآۃ العقول میرے ہاتھ میں جلد نمبر 12 ہے، مرآۃ العقول جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525، یہ ہائی لائٹ کی میں نے عبارت، ابھی میں یہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ توجہ سے صحافی برادری، ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان، عمران خان صاحب محترم وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چاروں صوبوں کی عدالتوں کے چیف جسٹس، دیگر تمام چیف جسٹس حضرات، تمام صحافی، وہ برادری جس کا نام شہریار آبدی نے لیا ہے، کان کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھ کر اس روایت کو آپ خود فیصلہ کرو۔
انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ لکھا ہے فالخبر صحیحن، فالخبر صحیحن، یہ روایت ضعیف نہیں، صحیح ہے، ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ، بے شک یہ روایت اور کثیر من الاخبار الصحیحہ، بہت ساری صحیح روایتیں، صریحاتن فی نقص القرآن و تغییرہ، قرآن پاک کے اندر کمی اور تغیر و تبدل میں صراحت سے دلالت کرتی ہے کہ قرآن میں کمی بھی ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی بھی ہوئی ہے۔ پھر تیرا باقر مجلسی، جس کا نام لے لے کر علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کہا، علامہ مجلسی نے یہ لکھا، تیرے ذاکروں کی زبانیں بند نہیں ہوتی مجلسی کا نام لے لے کر۔ وہ مجلسی کہتا ہے وَإِنْدِي، کہتا ہے میرے نزدیک، ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنن، اس مسئلے میں قرآن کے اندر کمی اور تغیر و تبدل تحریف کے مسئلے میں، کہتا میرے نزدیک ساری جو روایتیں وارد ہوئی ہیں معنوی طور پر متواتر ہیں، اور علماء طلبہ جانتے ہیں متواتر خبر یقینی ہوتی ہے۔ متواتر خبر کو تمام مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ثابت ہو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ تو مجلسی کہتا ہے تعریف قرآن کی ایک تو روایات بہت ساری صحیح ہیں، نمبر دو وہ روایات صحیحہ معنوی طور پر متواتر ہیں، نمبر تین صریحات فی نقص القرآن و تغییرہ، وہ قرآن میں کمی بیشی تغیر تبدل کے اوپر یہ نہیں کوئی مخفی دلالت ہے، صراحتاً کھول کر بڑی واضح طور پر دلیل بنتی ہیں۔ وَتَرْہُ جَمِيعہا، ان ساری روایتوں کو پھینک دینا، چھوڑ دینا، یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأساً، کہتا پھر تو ان ساری روایتوں کو چھوڑ دیں تو ذخیرہ حدیث سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ بل ظنی، بلکہ کہتا میرا یقین یہ ہے، یا ظن کا معنی میں یقین کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد لفظ انا آ رہا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ظنّ یظنّ، یا اس کے مشتقات کے بعد ان یا انا تو معنی یقین کا ہوتا ہے۔ بل ظنی، ملزی کہتا ہے میرا یقین ہے، ان الاخبار فی ھذا الباب، تعریف قرآن کے مسئلے میں جو ہمارے ہاں روایتیں ہیں، لا یقصر عن اخبار الامامہ، مسئلہ امامت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان سے کم نہیں ہیں۔ فکیف یثبتونھا بالخبر،